سڑکوں کا شہنشاہ جنگل کا بادشاہ شیر ببر ہے تو سڑکوں اور گزرگاہوں کا بلا شرکت غیر شہنشاہ ٹرک۔ آپ اسے زلزلہ کہیں یا قیامت کبریٰ، مگر ہے یہ قدرت کا شاہکار، انسانی صناعی کی عظیم اور فخریہ پیشکش۔ اس کی آمد چنگیز خان کی آمد اور روانگی ہلاکو خان کی روانگی سے کم نہیں۔ ایک بار جن راہوں سے گزر جائے وہ راہیں عمر بھر اپنی ہستی کے نشان ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ شاہین صفات ہے کہ اپنی روزی خود کماتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ خوب کماتا ہے۔ وقت پرواز نگاہ ہمیشہ آسمانوں پر رہتی ہے، اسی لیے زمین پر اکثر حادثات کا شکار رہتا ہے، مگر موت کی اسے کیا پرواہ۔ ٹرک پیدا ہی ٹکرانے کے لیے ہوا ہے، ٹکر آگے سے ہو یا پیچھے سے، دائیں سے ہو یا بائیں سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان نثاری شرط اولین ہے، حوصلہ و ہمت قابل رشک۔ کئی گدھوں کا بوجھ اٹھاتا ہے پر اف نہیں کرتا، اس کے باوجود رفتار کا یہ عالم کہ جمبو جیٹ بھی شرما جائے۔ گزر جا بن کے سیل تند خو کو ہو بیاباں سے، ویرانے ہوں یا آبادیاں، صحرا ہوں یا گنجان آباد شہر، رفتار کا وہی عالم۔ آپ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کی طرف سے کبھی ایسی کوشش نہ ہوگی۔ زندگی کے کچھ دن باقی ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ دم نکل جائے مگر ہاتھ سے انصاف نہ جانے پائے۔ انصاف کے ساتھ مساوات کا سنہری اصول بھی کار فرما ہے۔ بچہ ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، شیر ہو یا بکری، کسی وزیر مواصلات کی ایئر کنڈیشن کار ہو یا غریب کا چھکڑا، جو بھی راہ میں آوے پاش پاش ہو جاوے۔ موت پر حق، انسان فانی اور پھر ایسی ڈرامائی موت کے سر کہیں اور دھڑ کہیں۔ ویسے تو زمانے میں اجل کی کئی بیٹیاں ہیں، مگر اسرائیل کا نمائندہ ٹرک ہے۔ نازک ترین فرائض کی انجام دہی اسی کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ مزاج میں بے نیازی بدرجہ اتم موجود ہے، اور یہ عالم ہے کہ بعض اوقات ڈرائیور سے بھی بے نیاز ہوتا ہے۔ بریکیں تو صرف چند ایک بد نصیب ٹرکوں کی ہوتی ہیں، ورنہ بریک اس کی شان کے خلاف ہے۔ بریک رک جانے کی نشانی ہے اور رکنا ٹرک کے شایان شان نہیں، اور جب ٹرک میں چاروں طرف ہدایات تحریر ہوں تو بریکوں کی ضرورت بھی کہاں رہتی ہے۔ ہارن دے کر گزر جائیں، ڈرائیور سو رہا ہے، بے نیازی کی مثال۔ چل اوئے چھکڑے تینوں رب دی خیر، خاکساری کی مثال۔ کلمہ پڑھ کر سڑک پر قدم رکھ، شاید کہ تیری زندگی کا یہ آخری قدم ہو۔ مذہب کی تبلیغ، مٹا دے اپنی ہستی کو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تصوف کی آئینہ داری، ہارن اور ٹرک کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ہر وقت بجتا ہے، اور عام طور پر وقت کے بعد ہی بجتا ہے۔ دراصل یہ بانگِ درا نہیں، کوچ کا نکارہ ہے۔ ہارن کے بغیر ٹرک نامکمل ہے۔ جن شاہراہوں پر ہارن بجانا ممنوع ہوتا ہے وہاں خود بخود بج اٹھتا ہے۔ عقبی لائٹیں اس لیے نہیں ہوتی کہ بوقت ضرورت بھاگ سکے۔ فاصلے نگاہوں میں ہیچ ہیں۔ پشاور سے کراچی کا سفر گھنٹوں میں طے کرتا ہے، مگر پھر بھی اصول ہے حد رفتار 20 میل فی گھنٹہ۔ پولیس سے ٹرک کا وہی رشتہ ہے جو عاشق اور سنگ کا۔ ٹریفک پولیس کا خیال ہے کہ ٹریفک کا بڑا مسئلہ ٹرک ہیں، تنگ اور ناہموار سڑکیں نہیں۔ ٹرک والوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ خود پولیس ہے۔ پولیس نہ ہو تو پھر تجھ کو بھی ہم دکھائیں گے مجنوں نے کیا کیا۔ کسی نے کہا ہے ٹرک رے ٹرک تیری کون سی کل سی دی۔ میرے خیال میں یہ سراسر الزام ہے۔ گو یہ مخلوق بے ہنگم ضرور ہے، مگر اس وحشت میں بھی ایک انداز دل ربائی ہے۔ اس درندہ صرف پری پیکر کے ڈھنگ نرالے ہیں، آن بان انوکھی۔ آپ نے اکثر ٹرکوں کو دلہا کی طرح سجا ہوا دیکھا ہوگا، رنگین کمکمے، موتیا اور گلے لالا کے باسی پھول اور رنگین شیشے۔ جب یہ لدا پھندا سوئے منزل فنا روانہ ہوتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔
آپ نے آج تک ایک بھی ٹرک ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو بے آواز ہو۔ اس کا ہر عضو نغمہ سرا رہتا ہے، نغمہ بھی معمولی نہیں، پکا راگ۔ آخر کار یہ تمام سر ایک دن مل کر دیپک راگ کو جنم دیتے ہیں اور یہ عظیم موسیقار اپنی ہی آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔